السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ایک اور جرنیل صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم بیان کیے تھے کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک اور صحابی کا یعنی دو صحابہ کا آج کی مجلس میں تذکرہ ہو، لیکن آج کی مجلس تھوڑی مختصر ہوگی اور صرف ایک ہی صحابی کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے یہ صحابی کا تذکرہ ختم ہوگا پھر ایک ارجنٹ کام سے مجھے نکلنا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں چلے جاؤں گا۔ تو ایک صحابی کا تذکرہ ہوگا اور آج کی مجلس میں ایک صحابی کے تعلق سے بات ہوگی، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا پورا نام عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس خزرجی، خزرج قبیلے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا، اور خزرج یہ مدینہ کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ مدینہ کا یہ مشہور قبیلہ تھا۔ مدینہ کے اندر دو مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج۔ پرانے زمانے میں ان کے درمیان دشمنی تھی، لیکن پھر اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک کر دیا، اور یہ جو ہے ایک ہو گئے، اور آپس میں اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان محبت ڈال دی، اور یہ ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ پہلے ان کے درمیان دشمنی چلتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو یہ دو مشہور قبیلے مدینہ کے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اسی خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو عمرو یا ابو محمد، دونوں میں سے کوئی دونوں کنیت بیان کی جاتی ہے، ابو عمرو یا ابو محمد۔ ان کے والد کا نام جیسا کہ آپ نے دیکھا رواحہ ہے، رواحہ بن ثعلبہ، رواحہ بن ثعلبہ، اور ان کی ماں کا نام ہے کبشہ بنت واقد، کبشہ بنت واقد۔ اور کبشہ بنت واقد جو یہ خاتون ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ان کے والد کی دوسری بیوی تھی، ان کے والد کی دوسری بیوی تھی، اور پہلے سے ان کی ماں کے پاس ایک اور ماں تھے، ایک اور بیٹے تھے جو ان کے ماں زاد بھائی ہوئے، ماں کے اعتبار سے بھائی ہوئے، ماں شریک بھائی ہوئے۔ وہ ہیں مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبداللہ بن رواحہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ماں شریک بھائی ہیں، یعنی باپ الگ ہے لیکن ماں دونوں کی ایک ہیں۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماں شریک بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے، اس حوالے سے کوئی جو ہے صحیح قول جو ہے نہیں ملا کہ کس سال میں کس موقع سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے رہنے والے تھے، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور کس موقع سے یہ مسلمان ہوئے، کب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ آتے، اس سے پہلے ہی مدینہ کے کچھ لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ نبوت کے 11ویں سال 6 لوگوں سے، نبوت کے 12ویں سال 12 لوگوں سے، اور نبوت کے 13ویں سال 75 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ تو جو 12ویں سال ملاقات ہوئی اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلی بیعت عقبہ، اور جو 13ویں سال
75 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ یعنی دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے. گھاٹی کے پاس مکہ کے اندر حرم سے تھوڑی دوری پر ایک گھاٹی تھی، اسی گھاٹی میں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تھی. تو دوسری بیعت عقبہ جب ہوئی نبوت کے 13ویں سال ہجرت سے 3-4 مہینے پہلے حج کے موقع پر، تو مدینہ سے 75 لوگ، اس سے پہلے والے سال میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان لوگوں نے آ کر کے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا تھا. اور اس سال سے پہلے والے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال میں حج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مدینہ میں مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مدینہ میں اسلام کا مبلغ جن کو بنا کر کے آپ نے بھیجا ان کا کیا نام تھا؟ جی ماشاءاللہ، مصعب بن عمیر. کئی لوگوں نے عمیر لکھا، بعض لوگوں نے زید لکھا، تو 2 لوگوں نے صحیح جواب دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. اب یہ اور ان کے دوسرے ساتھی جو اس موقع سے مسلمان ہوئے تھے نبوت کے 12ویں سال، یہ مدینہ گئے اور انہوں نے مل کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا. تو نبوت کا جب 13واں سال آیا، حج کا موسم آیا، تو مدینہ کے مشرکین کے ساتھ یہ تمام لوگ 75 لوگ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مکہ پہنچے. انہوں نے حج کے اعمال انجام دیے، اور اس کے بعد ان پہلے سے مشورہ ہو چکا تھا، اور ان 75 لوگوں نے اس گھاٹی میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور ان 75 لوگوں میں ایک نام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. انہوں نے اس موقع سے اسلام قبول کیا تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ لوگ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 12 الگ الگ قبیلوں کے لیے 12 نقیب، ذمہ دار اور لیڈر مرتب کیے کہ مدینہ میں جا کر کے اپنے اپنے قبیلوں میں اسلام کی دعوت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس قبیلے کے تمام تر معاملات کے ذمہ دار تم ہوگے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بنایا اور ذمہ داری دی، اور اس طریقے سے عبداللہ بن رواحہ اس موقع سے مسلمان ہوئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اور بات کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مشہور صحابی ہیں. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو ماں تھی وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. اس اعتبار سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کے 3-4 مہینے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرایا. جو اہم کام کیے ان کاموں میں سے ایک اہم کام انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا. مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں، یعنی مدینہ میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اچھا، جب جنگ بدر ہوئی ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں، تو اس موقع سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ سال، مشرکین نے کہا تھا کہ آئندہ سال پھر اسی میدان میں اسی جگہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، اور اس جنگ کا ہم تم سے بدلہ لیں گے. اسے بدر موعد کہا جاتا ہے. بدر موعد یعنی لوٹ کر آنے والی بدر کی جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سال آیا، یعنی اس کے بعد والا سال جب آیا، تو وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، اور اس موقع پر مدینہ میں اپنا نائب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی جو تھا، خیبر کا یہودی، اسیر بن رزام نام کا یہودی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو بھیجا، اور اس 30 صحابہ کی فوج اور اس ٹکڑی کا امیر
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ جا کر کے اس یہودی کو قتل کر دو، کیونکہ وہ مسلمانوں کی شان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں اس بندے سے ملاقات ہوئی، اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نمایاں خوبیاں جو تمام لوگوں کے درمیان مشہور تھی اس زمانے میں اور اس دور میں۔ پہلی بات، یثرب یعنی مدینہ کے ان چنندہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ پہلی بات عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو مشہور ہے، پہلی بات یہ کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشہور اور چنندہ لوگوں میں سے ایک تھے مدینہ میں جن کو لکھنا آتا تھا۔ اس زمانے میں لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ فن تھا، ان کو یہ معلوم تھا اور ان کو لکھنا آتا تھا، تو ان کی یہ خوبی تھی۔ دوسری خوبی کیا تھی کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، انہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ آپ میں سے کون کسی اور صحابی کے بارے میں جانتے ہیں جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہو؟ کوئی اور صحابی کا نام آپ بتائیں جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہو۔ ایک تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحابی؟ جی ماشاءاللہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 ہو گئے۔ ایک اور صحابی ہیں جو شاعر رسول ہیں، کیا آپ کسی تیسرے کا نام بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کسی تیسرے کا نام آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں واہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ، امامہ تحسین، انہوں نے جواب دیا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی شاعر رسول تھے۔ تو یہ 3 مشہور صحابی ہیں جن کو شاعر رسول کا لقب ملا، عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر رسول تھے اور نبی کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرتے تھے، مسلمانوں کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، اور مشرکین کی برائیاں، ان کی مذمتیں بیان کیا کرتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ آپ میں سے کسی نے یہ شعر سنا ہے؟ آپ میں سے کسی نے یہ شعر سنا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 موقعوں سے آپ نے پڑھا ہے۔ پہلا موقع جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شامل تھے، پتھر ڈھو کر کے لاتے تھے، تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شعر پڑھتے تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اور دوسرا موقع جب جنگ خندق ہوئی سن 5 ہجری میں، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کافروں کے لشکر سے بچنے کے لیے اپنا دفاعی منصوبہ مضبوط کیا مسلمانوں نے، اور مدینہ شہر سے باہر ایک خندق کھودی گئی۔ تو اس خندق کھودنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں نے لی اور خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں، وہ کھائی کھودنے میں شریک تھے، اور جب خندق کھودی جا رہی تھی تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس شعر کو بطور دعا پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے۔ اچھا، ایک خاص واقعہ ہوا
کہ یہ تینوں شاعر رسول جن کا نام لیا گیا عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مجمعین، اور یہ تینوں اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے اسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے، نبی کی تعریف کہتے یعنی نعت کہتے تھے آپ کہہ لیجئے، اور صاف ستھری شاعری کرتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے نبی کی طرف سے دفاع کرتے تھے، اور مشرکین ان کی ہمت اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کا کام کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت بڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کی مذمت بیان کرو، فلاں کی برائی بیان کرو، اپنے شعر کے ذریعے ہماری مدد کرو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سورۃ الشعراء کی آخری آیات اگر آپ پڑھیں پارہ نمبر 19 میں، سورہ النمل سے پہلے والی سورہ، تو آخری آیات میں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں شاعروں کا تذکرہ کیا، پوئٹس کا تذکرہ کیا، جو شاعری کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعروں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اللہ نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر طرح کی وادی میں گھومتے رہتے، یعنی کسی بھی ٹائپ کی شاعری کرتے، اپنی شاعری سے کسی کو آسمان میں کسی کو زمین میں پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور اپنی شاعری میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور آج کے شاعروں کو آپ دیکھیں بھاڑ قسم کے شاعر پیدا ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے غلو کرتے ہیں، ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی نعتیہ شاعری یا ایسے ایسے الفاظ یا ایسے ایسے جملے جو ہے مطلب کوئی نہ شعر میں کسی طرح کا مطلب کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ ہاں صاف ستھری شاعری ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس موقع سے یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو یہ تینوں صحابہ پریشان ہو گئے، رونے لگے، رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا کہ ہم نے تو اب تک اپنی شاعری کے ذریعے یہ کام کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ شاعر لوگ جو ہے گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت نازل کی اور ایکسیپشن ذکر کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ہاں وہ شاعر اچھے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کی، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان اپنی شاعری کے ذریعے عام کرتے ہیں، تو ایسے شاعر لوگ اچھے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو شاعر لوگ ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے بھی گمراہ ہیں۔ تو پھر جا کر کے ان صحابہ کو جو ہے وہ سکون آیا۔ تو یہ دوسری خوبی تھی۔ پہلی خوبی میں نے کہا کہ مدینہ کے ان گنے چنے افراد میں سے تھے جن کو لکھنا آتا تھا۔ دوسری خوبی یہ کہ شاعر رسول تھے۔ تیسری خوبی یہ کہ کمانڈر اور سپہ سالار تھے۔ مطلب صحابی ہونے کے بعد یہ تینوں خوبیاں ہیں، کمانڈر بھی تھے اور سپہ سالار تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو قتل کرنے کے لیے 30 صحابہ کو بھیجا تو ان کا امیر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اور دیکھیں آگے بڑھیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تمام جنگوں میں شریک رہے، لیکن ان جنگوں میں ان کا کارنامہ کیا رہا اس کا تذکرہ ایسا نہیں ملتا کہ عبداللہ بن رواحہ نے انفرادی طور سے ان جنگوں میں کیا کام انجام دیا۔ لیکن جنگ موتا میں انہوں نے شرکت کی، اور اس سے پہلے جنگ موتا کا کئی بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ جنگ موتا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور صرف شریک نہیں رہے بلکہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بھی مقرر کیا۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر، اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہوں گے۔ اچھا، میں نے بتایا کہ اس جنگ میں کتنے صحابہ کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتنے صحابہ گئے تھے اس جنگ میں؟ جی 3000، بارک اللہ فیکم، 3000۔ اور سامنے رومیوں کا کتنا لشکر تھا بعد میں، پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا جب صحابہ نکل گئے تھے۔ سامنے رومی کتنے تھے؟ 1 لاکھ میدان میں، اور 1 لاکھ جو ہے وہ باہر بیک اپ کے طور پر، گویا کہ 2 لاکھ مکمل ان کی تعداد تھی۔ تو جب صحابہ نکل گئے تو انہیں راستے میں معلوم ہوا کہ رومیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، تو بعض صحابہ نے کہا، مشورہ دیا کہ ہمیں یہیں رک جانا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجنا چاہیے جس میں پورے حالات کو ہم بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر اس کے بعد ادھر سے جو جواب آتا ہے اس جواب کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ لیکن یہی موقع تھا جب جنگ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریر کی، ایک چھوٹی سی اسپیچ دی، اور اس اسپیچ، اس تقریر کی وجہ سے صحابہ کے درمیان حوصلہ اور جوش اور جذبہ ان کا جو ہے نکھر کر ابھر کر سامنے آیا، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کیا چھوٹی سی تقریر کی؟ کہا میرے ساتھیوں،
میرے ساتھیوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ جنت تمہاری منتظر ہے، شہادت کا مقام حاصل کرنے کا موقع ہے۔ قلت و کثرت کو مت دیکھو کہ ادھر زیادہ تعداد ہے اور ہم بہت کم ہیں، تعداد کے حساب سے فیصلے نہیں ہوا کرتے، ہم تو دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دین کی وجہ سے ہی عزت ملتی ہے، دین کی وجہ سے ہی کامیابی ملتی ہے، دین کی وجہ سے ہی اونچا مقام ملتا ہے۔ انجام سے بے خبر ہو کر کے میدان میں کود جاؤ، اگر مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے اور بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے، مال غنیمت کے ساتھ واپس آؤ گے۔ یہ چھوٹی سی تقریر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی، اور اس تقریر کے بعد صحابہ میں جان گویا کی جان پڑ گئی، اور صحابہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھ کر کے نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ صحابہ موتا کے مقام پر پہنچے، لڑائی کا آغاز ہوا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، شہید کر دیے گئے، تذکرہ ہو چکا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے جو ہے سامنے کے حصے پر 90 سے زائد زخم تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنی قیادت میں صحابہ کو جو ہے حکم دینا شروع کیا، لڑائی جاری رہی، لیکن بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ وہ جھنڈا آیا صحابہ کرام کے اتفاق سے، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بچا کر کے صحابہ کو اس میدان سے لے کر کے چلے گئے۔ تو جنگ موتا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گویا کہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچیں، صرف 8 سال کی عمر پائی، یعنی اسلام لانے کے بعد صرف 8 سال زندہ رہے، ہجرت سے کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، 3-4 مہینے پہلے، اور ہجرت کے 8ویں سال، یعنی ہجرت کے بعد 8واں سال ختم ہونے سے تقریباً 6-7 مہینہ پہلے ہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ صرف 8 سال کی زندگی اسلام لانے کے بعد، لیکن اس 8 سال میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ شاعر رسول بھی ہوئے، کمانڈر بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد شہید بھی ہو گئے، اور اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو مل گیا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی اولاد تھی؟ ایک بیوی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، اس کے علاوہ اور کتنی بیویاں تھی، اولاد کتنی تھی، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ان کی زندگی سے کیا سبق، کیا میسج، کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جیسے بھی ممکن ہو دین کا پرچار کرتے رہو، دین کی تبلیغ کرتے رہو، یعنی آپ کا اپنا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر کے دین کی تبلیغ کرو، مفتی نہ بنو، فتوی بازی نہ کرو، اور نہ ہی اس دائرے سے باہر نکل کر کے دین کا کام کرنے کی کوشش کرو، لیکن آپ جیسے بھی جو بھی طریقہ ممکن ہو، صحیح طریقہ، درست طریقہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کے ذریعے، ہمارے ہاں بھی آج ممکن ہے شعر کے ذریعے آپ تبلیغ کر سکتے ہو، کریں آپ، جو اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی حرکت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، اور کسی سورس سے آپ جیسے چاہیں، اسلام جیسے بھی ممکن ہو، لیکن بہرحال اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دوسری بات، جب سماج میں اور لوگوں کے درمیان جو ہے پست ہمتی اور بزدلی کا جب ماحول پیدا ہو جائے، ایسے ماحول میں لوگوں کے حوصلے بڑھانے کا کام کرو۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، 2 لاکھ کا لشکر ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ ایسے موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہمت بڑھانے کا کام کیا۔ ہمیں بھی جب لوگ بکھر رہے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں، کمزور پڑ رہے ہوں، ان کے حوصلے جو ہے کم ہو رہے ہوں، اور وہ پست ہمتی کے یا بزدلی کے شکار ہوں، تو ایسی صورتحال میں ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کے درمیان عزم و حوصلے کی روح پھونکنے کا کام کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ مختلف صلاحیتوں کے مالک بنو، مختلف صلاحیتوں کے مالک بنو، اور ہر جگہ سے دین اسلام کو پھیلاؤ۔ آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس صلاحیت کو کام میں لا کر کے
اپنی دنیا بھی بنا لو اور اپنی آخرت بھی بنا لو اور دین کا کام بھی کر جاؤ. جیسے حضرت جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبیاں تھیں، لکھنا بھی آتا تھا، شاعر رسول بھی تھے، یعنی شعر کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور کمانڈر بھی تھے، کمانڈر سپہ سالار بنائے گئے، یعنی گویا کہ لڑنے بھڑنے اور مختلف چیزوں کی صلاحیت تھی. اور ان تمام صلاحیتوں کا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. تو یہ مختلف باتیں تھیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. اس لیے آج کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. چلے انشاءاللہ منگل کو پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.